وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج میں آپ کے سامنے سورہ ملک کی چند آیتیں کو پیش کروں گا اور اس کے ترجمے کو آپ سماعت کر لیں اور اس کی فضیلتوں کو آپ سنیں۔ سب سے پہلے ترجمہ کنز الایمان میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں سارا ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو، تم کس کا کام زیادہ اچھا ہے، تم میں سے کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہی عزت والا بخشنے والا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے تو۔ فرجع البصر هل تری من فطور، تو نگاہ اٹھا کر دیکھ تجھے کوئی رخنہ نظر نہ آتا ہے۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، پھر دوبارہ نگاہ اٹھا، نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی، تھکی ماندی۔ یہ چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کنز الایمان پیش کیا۔ سورہ ملک غالباً اکثر لوگ پڑھتے ہیں، اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ سورہ ملک کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہر دن رات کو سونے سے پہلے اگر کوئی شخص سورہ ملک کو پڑھ کر سوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا، یعنی قبر کے عذاب سے اس کو محفوظ فرمائے گا۔ اور ایک جگہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورہ ملک شفاعت کرے گی، یعنی جو اس سورہ ملک کو پڑھنے والا شخص ہے اس کے بارے میں اللہ سے جھگڑا کرے گی، ضد کرے گی کہ مولا تو اس کو بخش دے اور اس کو جنت میں داخل کر دے، حتیٰ کہ سورہ ملک کی سفارش کو قبول کیا جائے گا اور اس کے پڑھنے والے کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ ایسی جگہ تھا کہ جہاں پڑاؤ ڈالا اور مجھے تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ اس جگہ جہاں میں نے پڑاؤ ڈالا ہے وہاں ایک قبر ہے، اور اس قبر کے اندر سے سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، حتیٰ کہ اس نے سورہ ملک پڑھی اور اس نے پوری مکمل سورہ ملک پڑھی۔ تو صحابی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے غلطی سے ایک ایسی جگہ پڑاؤ اپنا خیمہ لگایا جہاں اس کے نیچے ایک قبر تھی، اور اس قبر کے اندر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آئی، حتیٰ کہ اس نے سورہ ملک پوری پڑھ لی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ ملک یہ عذاب قبر سے محفوظ فرماتی ہے، یعنی وہ بندہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بندہ جو اس کا روز پڑھتا ہے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرماتا ہے اللہ اس کو، اور حتیٰ کہ وہ قبر میں بھی سورہ ملک کو پڑھتا ہے، یعنی وہ اس کا جسم، اس کی زبان اتنی سلامت رہتی ہے، وہ اس قدر محفوظ رہتا ہے کہ وہ اس قبر میں بھی سورہ ملک پڑھا کرتا ہے۔ تو بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سورہ ملک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والا ہے وہ ذات جس کے قبضے میں سارا ملک ہے، یعنی پوری دنیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر،
وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق روک لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دولت مند بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے بھکاری کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بڑے بڑے مکان اور دولت مندوں سے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے روڈ پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، ہر شے پر قادر ہے، حتیٰ کہ وہ زمین و آسمان ہو، چرند و پرند ہو، جمادات و نباتات ہو، پیڑ پودے ہو، ہوا فضا ہو، ذرے ہو، دھوپ ہو، چاند ہو، سورج ہو، ہر شے پر، ہر ذرے سے ذرے شے پر اللہ سبحانہ و تعالی قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی اللہ ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی بنایا۔ اب کیوں موت اور زندگی کو بنایا؟ اللہ کہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہاری آزمائش کرے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھا عمل والا ہے۔ یعنی زندگی اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون نیک رہتا ہے، کون گناہ کرتا ہے۔ جو نیک عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو گناہوں بھرا عمل کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہی عزت والا، بہت بخشنے والا ہے۔ یعنی اگر گناہ اب بھی ہو گئے ہیں تو آ جاؤ رب کی بارگاہ میں، ندامت و شرمندگی کے آنسو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، اللہ سبحانہ و تعالی ضرور تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ تخلیق دیکھیں اور یہ شان قدرت دیکھیں کہ اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا اور اسی آسمان کے اوپر دوسرا آسمان، اس طرح کرتے کرتے اللہ نے 7 آسمان بنائے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تو رحمان کے بنانے میں تو کچھ فرق کیا دیکھتا ہے؟ اس کے بنانے میں کوئی عیب دیکھا؟ فرجع البصر هل تری من فطور، تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، تجھے رخنا نظر نہ آئے گا۔ یعنی تو نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کو اس میں کچھ عیب نظر نہیں آئے گا۔ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تو بار بار نگاہ اٹھا کر دیکھ تو تیری نظر واپس لوٹ جائے گی کہ اس کے بنانے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو جتنا چاہے دیکھ، حتیٰ کہ تیری نگاہ دیکھتے دیکھتے تھک جائے گی، لیکن اللہ نے یہ جو آسمان بنایا ہے اس میں تو کچھ عیب نہیں نکال سکتا۔ یعنی ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری کتنی ہے آپ جانتے ہیں؟ کئی ہزار برس سفر کریں گے تب جا کر پہنچیں گے۔ تو اس طرح پے در پے اللہ نے 7 آسمانوں کو بنایا، لیکن اس کے بنانے میں کچھ عیب بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ ایک بات رک کر میں یہاں عرض کر کے بڑی تیزی کے ساتھ رخصت ہو جاؤں گا کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، وہ آزمائش کر رہا ہے، وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، کون برا عمل کرتا ہے۔ تو زندگی جب تک ہمارے پاس ہے اس کو غنیمت جانیں، اس کی قدر کریں، ورنہ وہ لوگ، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ شخص جو قبر میں پہنچ جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، مولا مجھے دوبارہ زندگی دے دے، اب کی بار میں صرف خالص تیری عبادت کروں گا۔ تو اس سے پہلے ہماری بھی موت واقع ہو، ہمیں پچھتاوا نہ ہو، بلکہ ہم کام وہی کر کے جائیں جو اللہ اور اس کی رضا والا کام تھا۔ جس چیز کا حکم ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا تھا ہم وہی عمل کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں ہم سجدہ ریز ہوئیں اور اپنے فرائض کو، 5 وقتہ نمازوں کو جماعت کے ساتھ ضرور ادا کریں، کیونکہ یہ ہماری آزمائش ہے، یہ دنیا ایک سفر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آزما رہا ہے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، کون برا کرتا ہے۔ ہمارے اسکول میں ایگزام امتحان ہوتا ہے تو کتنی ہم تیاری کرتے ہیں، جبکہ ہمیں سوال نہیں پتہ ہوتا کہ کون کون سوال آئیں گے امتحان میں، لیکن یہاں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سوال بھی بتایا، جواب بھی بتایا، اب کہا اب اس کو یاد کر لو، بس اس کی تیاری کر لو۔ کون سوال 3 میں؟ 3 سوال سارے لوگوں کو پتہ ہے، سوال بھی بتایا، جواب بھی بتایا۔ قبر میں کیا کیا سوال، من ربک، کون ہے تمہارا رب،
ما دینک تمہارا دین کیا ہے، اور اس آدمی کے بارے میں جو حضور پاک تشریف لائیں گے اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اللہ نے سوال بھی بتایا، جواب بھی بتایا، بس ہمیں حکم دیا کہ ہم تیاری کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں اور سورہ ملک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔